الحمد لله الذي لا يبدو مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان اللہ. محمد سر قدرت ہے رمضان کی تو کیا جانے. محمد سر قدرت ہے رمضان کی تو کیا جانے. شریعت میں تو بندے ہیں حقیقت میں خدا جانے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم بھی تیرے ہیں. سبحان اللہ. اللہ عز و جل بے نیاز لم یلد ولم یولد کی دربار گوربار دے وچ ہدیہ عقیدت حضور سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم دی دربار گوربار دے وچ ہدیہ نذرانہ عقیدت عرض اور پیش کرن تو بعد محترم سامعین و حاضرین اور جہاں جہاں تک میری آواز پھرتی پئی ہے یا جڑے احباب سنتے بیٹھے ہیں ماما بہنا تمام کو السلام علیکم. عزیزان مکرم اج دا بابرکت باعظمت اور رحمتاں بھرانی جمعۃ المبارک جہدے وچ تمام احباب موجود ہے. رب کائنات دی بارگاہ وچ دعا ہے باری تعالی سب دین کو کامل ترین طریقے دے مطابق مستفید ہون دی توفیق عطا فرمائے. آمین. عزیزان مکرم اج دا جڑا سارا موضوع ہے بڑا عام موضوع ہے. امید ہے کہ اگلے کئی جمعہ تک یہ موضوع چل سی. یہ موضوع ہے کہ ریاست مدینہ کے قواد ہے. اسلام جڑا نظام سیاست اسلام جڑا نظام عطا فرمے دے ٹھیک ہے صحیح جواب. یا جڑا اسلام نظام دے دے وہ نظام کیا ہے, وہ نظام دی اہمیت کیا ہے, اور موجودہ دور وچ وہ نظام کیویں نافذ کیتا بن سکدا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام صرف چند عبادات, چند عقائد, چند رسوم, چند رواجات کا نام ہے. نہیں, بلکہ اسلام ایک نظام کا نام ہے.
عزیزان مکرم، آج سیاست کو اسلام تو دور کی طرح پہ اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ گال جاگزی کی گئی ہے کہ محراب و منبر اور مساجد کا تعلق سیاست نال کہنی، جبکہ یہ بے بنیاد اور غلط گال ہے۔ اسلام انسان دے ہر معاملے وچ رہنمائی فرمائے، وہ اسلام کا سیاسی نظام ہوئے، اسلام کا اخلاقی نظام ہوئے، اسلام کا عدالتی نظام ہوئے، اور تمام نظاموں کو جدا بھی ہے، منفرد بھی ہے۔ دنیا کے نظاموں کو تو سب پڑھ گنو، دیکھ گنو، ہر نظام کے اندر کوئی کمی، کوئی خرابی ضرور موجود ہوتی، لیکن جڑا نظام اسلام عطا فرمائے اور نظام دی مثل پیش کرنا دنیا قاصر ہے۔ آج نعرہ لایا میرا پہ جناب ریاست مدینہ دی تشکیل تھی نہیں پئی ہے، ریاست مدینہ بنائی گئی نہیں پئی ہے، لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ریاست مدینہ ہوگی کیا ہے، اور ریاست یا وہ نظام جڑا مدینہ دے اندر توارے تے میرے سونے نبی نے قائم فرمایا ہے، وہ نظام کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان نظام تو لوگ کیویں مستفید تھی ہیں۔ آج انہیں ایک پہلو تھے عدالتی نظام کہ اسلام دا نظام عدل و انصاف کیا ہے، اور اسلام نظام عدل و انصاف کو کتنی اہمیت دے دے۔ موجودہ دور کا نظام عدل و انصاف تمام احباب کے سامنے ہے۔ کئی فرد کو، کئی شخص کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لاحق تھی وجہ تو پہلے اس کو کچہری وجنا پونے، اگر کچہری گال نہ بڑھے تو ول سیشن کورٹ وجنا پونے، اگر سیشن کورٹ گال نہ بڑھے تو ول ہائی کورٹ وجنا پونے، یا اگر ہائی کورٹ بھی گال نہ بڑھے تو ول سپریم کورٹ وجنا پونے۔ لیکن اسلام جڑا نظام عدل دے دے وہ یہ نہیں کہ کئی فرد کو کوئی مشکل پیش ہوئے، کئی شخص کو کوئی پریشانی لاحق ہوئے، وہ پہلے رپٹا کٹواوے، ایف آئی آر کٹواوے، کچہریاں وجے، سیشن وجے، ول ہائی کورٹ وجے، ول سپریم کورٹ وجے۔ فرمایا نہیں، جے کو انصاف کی ضرورت ہے، جے کو عدل فراہم کرنا ہے، فرمایا موقع سے فراہم کرو۔ ضرورت نہیں کہیں دی رپٹ کٹاونے دی، کوئی ایف آئی آر کٹاونے دی۔ اسلام جڑا نظام عطا فرمائے، اسلام جڑا نظام عدل
عطا فرمے دے وہ یہ کہ نظام عدل موقع تے فراہم کیتا بنے. اتنا پیڑیاں گزر گئے, پشتہ گزر گئے, لیکن انصاف نہیں ملتا پیا. 1835 دے قانون 1835 دے کیس سارے عدالتیں حالی چل دے ودن, انصاف نہیں ملتا. یہ وہ نظام ہے جڑا نظام انگریز تے سارے اتنے مسلط کیتے. اسلام دا نظام نہیں. اسلامی نظام دے اندر عدالت موقع تے لگ دی ہے, انصاف موقع تے فراہم ہوتا ہے. اسلامی نظام دے اندر قانون دا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے. اسلامی نظام دے اندر کسی فرد نو کوئی امتیازیت حاصل نہیں ہوتی. جڑا اسلام نظام عطا فرمے دے, اسلام کے مطابق اگر گناہ, ظلم, ناانصافی صدر کو تھی وجے, وزیر اعظم کو تھی وجے, کہیں وزیر کو تھی وجے, کہیں مشیر کو تھی وجے, کہیں کوئی امتیازیت حاصل نہیں, فوراً ان کو سزا دیتی وجے. لیکن سارے موجودہ قانون, سارے موجودہ عدالتاں این چیز کو ناشنا ہے. ایک عام شخص اگر انہیں کو کوئی گناہ سرزد تھی وجے, ان کو بالفور انصاف بھی مل وے, انہیں ظلم بھی تھی وے. لیکن اگر کوئی مالدار جاگیردار ظلم کر دے, ناانصافی کرے, وہ کوئی انصاف نہیں ملتا. اے اسلامی نظام نہیں دوستو, اسلام کا نظام نہیں. اسلام کا نظام ہے کہ موقع تے ہر شخص نو انصاف ملنا چاہیے. وہ بھاوے امیر ہوئے, بھاوے غریب ہوئے, بھاوے فقیر ہوئے, بھاوے شہنشاہ ہوئے, بھاوے وہ سلطنت دی کرسی تے برجمان ہوئے, اگر انہیں کو غلطی سرزد ہو گئی ہے, انہیں کو ظلم ہویا ہے, انہیں نا انصافی کی ہے, انہیں قانون کی خلاف ورزی کی ہے, تو انہوں فوراً سزا ملنی چاہیے. اسلام کا نظام ہے. لیکن سدیش تو موجودہ زمانے جڑے عدالتی نظام ہے, کچہریاں کا نظام ہے, پولیس کا نظام ہے, یہ سارے انصاف فراہم کرن تو قاصر نے. کوئی ادارہ, پولیس کا ادارہ ہوئے, عدالت ہوئے, تمام احباب جان دیں میں کو نہیں واسطہ پیا کریں, اور جنہوں کو واسطہ پیا ہے میں لاہور وکیلاں نو پڑھانا رہا, اور سامنے کیس پہ ہونے قرآن میرے کو وکیل پڑھتے ہیں, سامنے کیس پہ ہونے پتہ ہے کہ اے بندہ مجرم ہے, اے حق تے, لیکن سارے عدالت کے اندر یہ جو قوانین موجود نے کہ مجرم چھٹ میں اور جڑا ظالم نامنصف ہونے جینا انصافی کتنی ہوتی ہے وہ چھٹ میں دے, اور مظلوم شخص اور ساری زندگی ہوتی جیل گزر میں. اس طرح کے قانون موجود ہے, ایک کوئی اسلامی قانون نہیں.
پاکستان اسلام کے نام سے بنیا ہے، اسلامی ریاست ہے، لیکن اتنا اسلام نافذ نہیں۔ اسلام کا نظام عدل بڑا وسیع ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تو روایت سنانا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کیے قانون تے عمل کرنے ہیں، اور اسلام دا نظام عدل کیا ہے؟ اسلامی نظام عدل دے اندر کہیں کو برتری حاصل نہیں، بلکہ اسلام دے مطابق کوئی بھی ہوئے اگر انہیں کو ظلم سرزد تھی گئے، انہیں ظلم کیتا ہے، نا انصافی ہوئی ہے، انہیں کو فوراً سزا دیتی وجہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک مخزومی عورت نے چوری کی ہے، مخزومی عورت انہیں چوری کی ہے، امیر گھرانے دی آئی، اور مسئلہ حضور کی بارگاہ چاہ گیا، فیصلہ ہونا ہے، سزا ہونی ہے، حضور دی بارگاہ مسئلہ آ گیا۔ قبیلہ مخزوم دے لوگوں نے سوچیا ہے کہ ساری عورت شریف ہے، معزز گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں، اگر لوگوں کو پتہ چل ویسی کہ فلاں عورت نے چوری کی ہے تو بل ساری نک کٹ رہی سی، لہذا کوئی سفارش پیش کی وجہ یہ تو پتہ ہے کہ اتنا پیسہ قبول کیا نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جڑی پیسہ نہیں لینی، بل فرمایا کوئی معزز شخص دی سفارش پیش کی وجہ۔ فرمایا حضرت اسامہ، حضرت زید بن حارثہ دے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ او ہم کہ جنہاں کو حضور نے خود پالیا بھی ہے، بل سب تو پہلے یہ حضور دے غلام ہیں، سب تو پہلے غلاماں وچوں ایمان گھن والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ انہاں دے بیٹے حضرت اسامہ حضور کو بڑے پسند ہیں، حضور بڑی محبت فرمینے ہیں، بڑی شفقت فرمینے ہیں۔ فرمایا اسامہ کو بھیجو حضور دی بارگاہ کہ مخزومی عورت کو گناہ سرزد ہو گیا ہے تے معاف فرما دو۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ تشریف فرما ہوئے نے، حالی گال کوئی نہیں کی تھی، مسئلہ کوئی نہیں رسایا، حالی سوچتے بیٹھے نے کہ مسئلہ رساواں گال کراں، مگر کملی والے آقا کریم نے پہلے پہچان لیا کہ اسامہ کیا آکھن لگے نے، فرمایا اسامہ کیا آکھن لگے نے، پہلے پہچان لیا۔ فرمایا اسامہ، فرمایا یا ایھا الناس انما اہلک الذین قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ وَإِذَا سَرَكَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ۔ فرمایا اسامہ، فرمایا سن گن تو آگے تو پہلے لوگ جڑے ہلاک ہوئے نے، جڑا قوم برباد ہوئے نے، جڑا قوم تباہ ہو گیا نے، فرمایا وہ دی وجہ ایسی کہ جڑا کوئی شریف لوگ گناہ کرے ہا، جڑا کوئی امیر لوگ ظلم نا انصافی کرے ہا، جڑا کوئی امیر لوگ، شریف لوگ، عزت دار لوگ کوئی قانون دے خلاف کم کرنا، فرمایا تارکوہ، وہ کو چھوڑ دیتا وینا ہے۔ فرمایا اگر غلط کام کرنا شریف ہو میں نا تو انہیں کو چھوڑ دیتا وینا ہے۔ فرمایا اگر وہ ضعیف ہو میں نا، کمزور ہو میں نا، ناتوان ہو میں نا، ناچار ہو میں نا، مسکین ہو میں نا، جنہاں دی کوئی پہچان نہ ہوئے عدالت ہے، جنہاں دا کوئی پولیس والا افسر نہ ہوئے، جنہاں دا کوئی وکیل سونا نہ ہوئے،
فرمایا انہیں کو سزا دیتی میں نہیں ہے فرمایا قومہ تام واسطے تباہ ہوئے ہیں آج سارے معاشرے کی ہونا پہ ایو تھینا پہ جن کی پہچان ہوئے عدالت ہے جنہ کوئی وڈا وکیل یار ہوئے جڑا پولیس آنے کو روزانہ مرغ چرگے کھوینا ہوئے بکرے کھوینا ہوئے دعوتاں کرینا ہوئے وزیرے کو کرینا ہوئے مشیرے کو کرینا ہوئے اگر انہیں کوئی غلط کام تھی مجھے وہ پولیس والوں کو معاف کر رہے ہیں عدالتوں کو معاف کر رہے ہیں عزیزان مکرم اے اسلام کا قانون نہیں اے اسلام نہیں اسلام ایک نہیں آکھا وینا اسلامی ریاست اے نہیں ریاست مدینہ اے نہیں ریاست مدینہ اے ہے کہ بھاویں کوئی بھی ہوئے وہ گناہ کرے وہ کو فوراً سزا دیتی مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑے جلیل القدر آپ نے جڑی حکومت کی ہے جڑا نظام عدل فراہم کیتا ہے آج بھی یورپ دی یونیورسٹی ہے انہوں کا نام یاد ہے عمرانیات سیاست کا پورا ایک سبجیکٹ ہے عمرانیات یہ وہ ہے کہ جڑا حضرت عمر بن خطاب نے فراہم کیتا ہے آپ جڑے ویلے کہیں کو حاکم بنا کے بھیجے نا آپ کو ہدایات فرمینے ہن آپ فرمینے ہن تے کوئی علاقے دا حاکم بنے نہ پیا یاد رکھ کرے یہ ترکی گھوڑے تر سوار نہ تھی ہوں بلے ترکی گھوڑا بادشاہاں دی سواری ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو علاقے دا حاکم بنے میں پہ ہے لیکن تیری سواری سب تو عمدہ سواری نہ ہوئے کہ لوگ اے سمجھن کہ حاکم آ گیا ہے لوگ تیرے ڈر کو دروازے بند کر لے میں فرمایا نہیں تیری سواری حاکم والی سواری نہ ہوئے تو چلے تو پیدل چلے فرمایا دوسری ہدایت فرمایا لا یأکل المکیہ فرمایا چھڑا ہویا اٹا نہ کھاوی جے کو حکمران بنا کے بھیجے نا کئی علاقے دا بھاوے منبر ہوئے بھاوے جناب کونسلر ہوئے بھاوے جناب مشیر ہوئے وزیر ہوئے ذلی ناظم ہوئے آپ فرمینے ہم کہ چھڑا ہویا اٹا تے نہیں نہیں کھاونا کہ کھاونا ہے فرمایا موٹیاں موٹیاں روٹیاں کھاونے تاکہ پتہ چلے لوگوں کہ سارا حاکم ساری طرح نہیں فرمایا تیجی ہدایت فرمایا لا یلبس الرقیقہ فرمایا سونے تے پتلے کپڑے نہ پاویں کہ لوگوں کو پتہ چلے تیری شخصیت مایا ہوئے کہ جناب حاکم آ رہا ہے اے بادشاہ آ رہا ہے اے وزیر آ رہا ہے اے مشیر آ رہا ہے فرمایا نہیں تیرا لباس انج نہ ہوئے آج تسی جان دیو سارے کول ووٹ گھن کے عوام جڑی ووٹ پاندی ہے او پسماند ہے اوے تو اوے غریب ہے انہیں دا گلیاں انہیں دا بازاراں انہیں دے علاقے انہیں دے سڑکاں اوے دا اوے لیکن جنہاں کو اسا ووٹ دینا ہے وہ امیر تو امیر ہوئے جاندے ہیں انہاں دے اوتھے پلازے نے اسلام آباد لاہور انہاں دے اوتھے بلڈنگاں نے اے کون ہے اے اوہی لوگ نے جڑے ساڈے کول ووٹ لے کے جاندے نے فرمایا لا یلبس الرقیقہ فرمایا پتلے کپڑے تے ہرگز نہیں پاونے اے ساڈے کول ووٹ گھنن والے اے برانڈ پاندے نے انہاں دے کپڑے برانڈ دے انہاں دے گھڑیاں برانڈ دیاں انہاں دے گڈیاں برانڈ دیاں فرمایا چوتھی ہدایت فرمایا لا یغلقوا ابوابہ لحاجات المسلمین فرمایا تے کوئی علاقے دا حاکم بنا رہا اپنے دروازے کو مسلمانوں واسطے کہیں بند نہ کری اسلامی نظام عدل دے اندر کوئی وقت مقرر نہیں کہ 8 بجے کو لا کے 4 بجے تک قانون انصاف ملے گا
اور بعد انصاف نہیں ملے گا. اسلامی نظام عدل ہے نہیں کہ وقت مقرر ہوئے تو تمہیں انصاف ملے گا. اسلام دا نظام عدل ہے کہ موقع تے انصاف فراہم کیتا وجے. اگر کسی نو رات 12 بجے عدل کی ضرورت ہے تو ہوں لوگ کو عدل فراہم کیتا وجے. اے نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ شام دے اندر آپ کی حکومت ہے. آپ تو حاکمان عمر کو پتہ چلا کہ امیر المومنین نے اپنے دروازے دوتے دو جناب گارڈ کھڑے کیتے ہوئے ہیں. کون؟ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ نے. امیر معاویہ نے اپنے دروازے تے دو پاسبان دو گارڈ کھڑے کیتے ہوئے ہیں. حضرت عمر بن خطاب نے خط لکھا، فرمایا امیر المومنین امیر معاویہ کو میرے بارگاہ پہنچایا ونجے. مدینہ جی سدے، فرمایا امیر معاویہ تے کو کنے اجازت دیتی ہے کہ اپنے دروازے تے پاسبان کھڑا کر. تو اپنے دروازے تے گارڈ کھڑے کیتے ہوئے نے کہ لوگ انصاف گنن آون تیرے گاڈے کو ڈر ونجن. فرمایا خبردار آج تو بعد تیرے دروازے تے کوئی گارڈ نہ کھڑا ہوئے. فرمایا لوگوں دے دروازے رات کو بند تھی ونجن، تیرا دروازہ ساری رات کھلے رہ ونجے. کیوں؟ اگر کئی مسکین کو، کئی لاچار کو، کئی مظلوم کو رات گئے بھی انصاف دی ضرورت ہوئے، تیرا دروازہ بند نہ ہوئے، وہ کو انتظار نہ کرنا پائے. تے کو انتظار کرنا پائے تو کر گئے، ان کو انتظار نہ کرنا پائے. لیکن سارا موجودہ نظام عدل حضرت امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ایک زرہ یہودی نے قبضہ کر لی تھی. یہودی آ کے میری زرہ ہے. آپ فرمایا میری زرہ ہے. یہودی آ کے میری ہے. معاملہ عدالت پہنچ گیا. عدالت کیا ہے؟ ہوں بولے عدالت کیا ہونے آن؟ قاضی ہونے آن، مسجدہ عدالت لگ دیا. کوئی باقاعدہ ادارے نہیں ہونے، کوئی الگ انہوں نے خرچے نہیں ہونے سی، مسجدہ فیصلے ہونے سی. قاضی شرح کو پہنچ گیا حضرت علی دا معاملہ. قاضی شرح امیر المومنین حضرت علی المرتضی پوری سلطنت امیر نے. قاضی شرح فرمایا امیر المومنین تمہارا دعویٰ ہے کہ زرہ میری ہے، اے یہودی دا دعویٰ ہے کہ زرہ میری ہے، اور تسا اپنا گواہ پیش کرو. فرمایا میرا ایک غلام ہے، اے بھی گواہی دینے، اے میرا پتر حسن اے بھی گواہی دینے کہ زرہ میری ہے. اور قاضی شرح قاضی عدالت بیٹھا ہے. آپ فرمایا امیر المومنین میں ماندا تسی امیر ہو، پوری سلطنت دے والی ہو، لیکن تواڈے بیٹے دی گواہی تواڈے حق وچ میں قبول نہیں کرنا. ڈنکے دی چوٹ تے آکھیا ہے. فرمایا تواڈے غلام دی گواہی تو میں قبول کر گھندا، لیکن تواڈے بیٹے دی گواہی تواڈے حق وچ قبول نہیں، کیونکہ اسلام دا قانون ہے، اسلام دی شرط ہے کہ بیٹے دی گواہی باپ دے حق وچ قبول نہیں. ممکن ہے بیٹا باپ دی محبت وچ آ کے جھوٹ بول دے تاں واسطے آکھیا ہے. فرمایا قاضی شرح نے آکھیا ہے، فرمایا امیر المومنین تواڈی گواہی تواڈے حق وچ حسن دی گواہی قابل قبول نہیں. اس وجہ تو نہیں کہ حسن جھوٹ بول رہا ہے. فرمایا نہیں، اسلام دا قانون ہے، قانون دی پاسداری کرنی ہے. بہرحال فیصلہ وہ یہودی دے حق وچ ہو گیا ہے. یہودی باہر نکلے، علی المرتضی دے قدماں ٹھہ گیا. فرمایا سونیا اے او قانون ہے، اے او نظام ہے جڑا اللہ نے عطا کیتا ہے. فرمایا اے زرہ تیری ہے، میں کو ہن تو کلمہ پڑھا چا. اے نظام تو میں گلینا، اے نظام وہ ہے کہ امیر المومنین بھی اگر اپنے حق تے آئی لیکن دلیل نہیں پیش کر سکیا، شہادت نہیں دے سکیا،
تا واسطے فیصلہ یہودی دا حق تھی گئے لیکن وہ بعد دل تے انہیں گال لگی ہے وہ اے اسلام بھی قبول کیتے سی حضرت علی المرتضیٰ دی ذرہ بھی واپس کیتی ہے تے اے اسلام ہے اے اسلام دا نظام عدل ہے اسلام جڑا نظام عدل فراہم کردا ہے اور دنیا دا کوئی نظام میں پہلے آکھ چکیا کہ اسلام ہے نہیں آدھا کہ تانوں کوئی مسئلہ پیش ہوئے پہلے کچہریاں چ جاؤ پھر سیشن چ جاؤ اتھے نہ سنائی ہوئے تو پھر ہائی کورٹ جاؤ اتھے نہ سنائی ہوئے پھر سپریم کورٹ جاؤ نہیں اسلام کہنا ہے موقع تے فراہم عدل فراہم کرو موقع تے انصاف دیو او بھاویں امیر ہوئے بھاویں غریب ہوئے اے اسلام دا نظام قانون عدل و انصاف ہے اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب تعالی سب کو اسلام دے نظام کو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین الحمد للہ